بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الجہاد پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الجہاد میں ہم لوگ ہمارے نسخے کے اعتبار سے حدیث نمبر 408، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں کے اعتبار سے 502 حدیث نمبر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. آج کا جو حلقہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ اس کتاب میں حلقہ نمبر 138 ہے. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض جی ہمارے اس میں ہمارے نسخے میں فلان ابن فلان ہے، باپ کے نام کے ساتھ گویا. اچھا نہیں، یہاں پر صرف یہی ہے ان امرأتن. کیسے پڑھوں شیخ؟ نہیں، هذه غدرة فلان ابن فلان بول کر ہمارے نسخے میں ہے. اچھا اچھا، ہاں نہیں، یہاں پر هذه غدرة فلان بس. کوئی مسئلہ نہیں، چلیے ٹھیک. جی. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة القمل شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق میل. کافی ہے پڑھوں شیخ؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ باللہ التوفیق. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ کتاب الجہاد میں حدیث نمبر 408، بعض پی ڈی ایف نسخوں کے اعتبار سے 502، عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الجہاد سے پڑھ رہے ہیں. یہاں جہاد کی فضیلت کے بعد یہاں کچھ چیزیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں جو جہاد سے متعلق ہیں. مثلا کسی قوم کے ساتھ اگر ہمارا معاہدہ ہے،
ہم نے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے، کوئی صلح کر رکھی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ عہد شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ عہد شکنی کرنا یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ الفاظ دیگر اس کو کہہ سکتے ہیں بدعہدی یا پھر دھوکے بازی، عہد و پیمان کو توڑ دینا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے لوگوں کو جمع کرے گا تو وہاں ہر دھوکہ دینے والے انسان کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا، کہا جائے گا یہ فلاں آدمی کے دھوکے کی علامت ہے۔ تو اگر اس حدیث سے ہم ایک عام معنی و مفہوم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی انسان کسی خون پر یا کسی عزت والے معاملے پر یا کسی راز پر یا کسی مال پر آپ کو امانت دار سمجھے، آپ کو ایک پرامن انسان سمجھے، لیکن آپ اس کے حسن ظن کو آپ دھوکے میں بدل دیں، تو پھر یوں سمجھیے کہ یہ ایسا دھوکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے لوگ جب جمع کیے جائیں گے، آپ کی اس خفیہ خیانت کو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے علانیہ کرے گا۔ جب آپ تنہا تنہا اس چیز کو جانتے ہیں اور جس آدمی کے ساتھ آپ عہد شکنی کیے ہیں، بدعہدی کیے ہیں یا خیانت کیے ہیں، وہ صرف دونوں کے درمیان محدود رہتا ہے عموماً، لیکن جب قیامت کے دن سارے ہی لوگ جمع کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو وہاں سب کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ تو یہ بہت ہی بڑی وعید ہے۔ یہاں پر اس کو اس باب میں لانے کی کیا ضرورت تھی یا اس کی کیا مناسبت تھی مشائخ؟ جی، یہاں اس غدرہ والی حدیث یعنی کسی کی خیانت یا دھوکے کی حدیث جو یہاں پر لائی گئی ہے اس باب میں، کتاب الجہاد میں، اس کا کیا تعلق ہے، مناسبت کیا ہے اس کتاب سے یا اس باب سے؟ جہاد میں دھوکہ بھی جائز ہے شیخ۔ اور ایک بار بولیے۔ جہاد میں دھوکہ دینا بھی شاید جائز ہے۔ لیکن یہاں وہ مناسبت فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے، مناسبت باب کے لیے ایک دم مناسب نہیں لگ رہی۔ مسلمانوں کے راز کو فاش کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ یہ بھی ہوئے گا، بالکل۔ اور بھی قریب کریں معنی کو، مناسبت باب اس حدیث کی مناسبت باب کیا ہے؟ وہ تو کل تو پڑھ لیے تھے نا غلول کے بارے میں۔ ہاں، غلول کے تعلق سے تو پڑھے تھے۔ خیر، تقریباً آپ لوگوں نے بھی جو جواب دیے ہیں اس میں بات تقریباً آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیے کسی بھی قوم کے ساتھ ہمارا عہد نامہ ہوتا ہے، صلح ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بدعہدی اس قوم کے ساتھ نہیں کی جائے گی، اور خاص کر کے ایک آدمی جو امیر ہو، جو مسلمانوں کا امیر ہو، وہ کسی بھی صورت میں ایسی بدعہدی نہ کرے، کیونکہ اگر ایک مسلمانوں کا امیر اس طرح کرتا ہے تو لوگ اس کو اسلام کے بدنام کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ یعنی مان لیں کوئی بھی ایک مسلم حکمران جو تاریخ میں گزرا ہے، ہلاکو تھا، چنگیز خان تھا، یا جو بھی تھے، تو یہ لوگ اگر بدعہدی کیے ہیں تو لوگ اسلام کی صورت کو مسخ کرنے کے لیے، اسلام کی صورت کو اور اسلام کی تصویر کو، اس کے اسلام کے چہرے کو گویا کہ مسخ کرنے کے لیے اور اس کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات استعمال کرتے ہیں۔
کہ مسلمان یا اسلام اس میں بدعہدی لوگ کرتے رہے ہیں، ان کی پوری تاریخ ہے، اس طرح جو بھی مسلم حکمران اس طرح بدعہدی کریں گے اس کا وہ ذکر کریں گے۔ اب یہاں پر کسی بھی قوم کے ساتھ آپ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ معاہدہ طے ہے کہ آپ سے ہماری جنگ بندی ہے 5 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، تو کسی بھی صورت میں نہ مسلمانوں کے امیر کے لیے جائز ہے اور نہ عام مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ اس عہد کی خلاف ورزی کریں۔ تو جہاد میں باقاعدہ ان چیزوں کا خیال کیا جائے گا کہ کسی قوم کے ساتھ اگر ہماری عہد بندی ہے تو اس کا پاس و لحاظ رکھا جائے گا، اس کی خیانت نہیں کی جائے گی، خاص صلح ہو یا کسی کو آپ نے امان دے رکھا۔ کوئی بھی ایک مسلمان اگر کسی کو امان دیا ہے، مسلمانوں کا امیر اس کو منظور کر دیا ہے، تو وہ آدمی جو کافر ہے، مسلمانوں کے ملک میں آ کے رہتا ہے یا کافروں کی ایک بڑی جماعت آ کر رہ رہی ہے اور ان کو مسلمانوں کے امیر کی طرف سے ایک عہد نامہ دیا گیا ہے، تو ایسے لوگ معاہد لوگ، ان لوگوں کے ساتھ بدعہدی کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اگر اس طرح بدعہدی کر کے آپ کسی قوم پر حملہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا مشائخ؟ اب اس مناسبت جو بھی ذکر ہوئی اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، اگر کوئی قوم یا کوئی مسلمانوں کا لشکر جائے اور اس طرح بدعہدی کر کے اگر وہ کسی قوم پر حملہ کر دے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسلامی جہاد کے احکام جو ہیں اس کی خلاف ورزی سے اس کو تعبیر کیا جائے گا۔ یہ بالکل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اگر ایسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ بدعہدی کریں گے اور اس کے کچھ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ اس کی خفیہ تیاری کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اگر ایسا لگے، ایسا ظاہر ہونے لگے کہ یہ لوگ بدعہدی پر اتر آئیں گے، ہم کو دھوکہ دیں گے، اس کی کچھ تیاری ہو رہی ہے، تو پھر آپ باقاعدہ اعلان کر دیجئے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو صلح کی بات تھی یہ ختم کر دی جا رہی ہے، پوری طرح اس کا اعلان کر دو، تاکہ آپ ان کو دھوکے میں رکھ کر آپ یہ نہ کریں کہ آپ ان پر حملہ کریں۔ یہ بات یہاں اسی چیز کو سمجھانے کے لیے یہاں پر گویا کہ انہوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اس طرح اگر مسلمانوں کا امیر بھی کسی قوم کے عہد کو توڑ کر جہاد کا اعلان کرتا ہے تو یہ خود اللہ رب العزت کے پاس پوچھا جائے گا، اس سے باز پرس ہوگی، کبھی اس کا گویا کہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عہد رسالت میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے عہد و پیمان کو توڑا ہو، بلکہ آپ کے برخلاف جن لوگوں نے آپ سے عہد کیے وہ لوگ توڑے ہیں۔ مثلا کون توڑے ہیں مشائخ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ عہد کیے تھے، جنگ بندی کا ہو یا مسلمانوں کے خلاف کسی اور کو کا ساتھ دینے کے تعلق سے ہو، یہ عہد تھا کہ وہ ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی۔ کون تھے ایسے لوگ؟ بنو قریظہ، مشرکین مکہ۔ جی، بنو قریظہ تھے۔ پھر بنو نذیر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ بنو نذیر یا بنو قریظہ یہ لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو یہ سارے عہد کیے گئے تھے اور یہ باقاعدہ تحریری طور پر یہ ساری چیزیں طے تھیں، تاکہ کہیں کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ بس ایسے ہی باتوں میں تذکرہ نکلا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی توثیق کر لی تھی۔ تو ان لوگوں نے جب اس کی خلاف ورزی کی تو ان کے ساتھ جو انجام ہوا وہ سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ بنو قریظہ نے تو
غزوہ خندق کے موقع پر، غزوۃ الاحزاب کے موقع پر بداحدی کی بنو نذیر نے اس سے پہلے ہی کی. تو یہ لوگ جتنے بھی اس طرح کی بداحدی کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ توڑے یا عہد توڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قوم کے ساتھ اس طرح کی بداحدی نہیں کی. یہ چیز اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں ذہن نشین رہنا چاہیے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی بات نہیں ہونے پائی. اس کے بعد دوسری حدیث جو ہم لوگوں نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت مقتول پائی گئی. مقتول پائی گئی یعنی کسی نے اس کو مار دیا تھا، کسی نے اس کو مار دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے انکار کیا اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ اسلامی جہاد میں عورتوں کو قتل کرنا اس بات کی اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس پر انکار کیا کہ مطلب اس کی پوری طرح ملامت کی. حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ بات ہے سب سے پہلے کہ جن لوگوں سے لڑا جاتا ہے یا جن کو لڑنا ہے جن سے، وہ وہی لوگ ہیں جن کو، جو لوگ میدان قتال میں لڑنے کے لیے آتے ہیں یا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں. ورنہ جو عامت الناس میں خاص کر عورتیں، بچے، بوڑھے یا ایسے لوگ جو اپنے آپ کو کسی عبادت میں یا کسی صومعہ میں، کسی دیر میں اپنے آپ کو محصور کر لیں، ایسے لوگوں سے بھی نہیں لڑا جائے گا. اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ ہے مشائخ کہ اگر ایسے لوگ جو صومعہ میں رہتے ہیں یا مندر میں رہتے ہیں مان لیں، لیکن وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے میں یا مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، تو پھر کیا ایسے انسانوں کو بھی مارنے سے یا ان کو بھی اذیت پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، یا پھر یہ لوگ بھی اسی حکم میں آتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ بھی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے؟ اگر صومعہ میں رہتے ہوئے بھی وہ لوگ اگر مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا جنگ کے اصولوں میں شریک کیا جائے گا، ان کو بھی ان سے بھی لڑ سکتے ہیں. جی بالکل، یہ جو ابھی شیخ نے ذکر کیا کہ دیکھیے اگر صومعہ میں آپ رہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایک جو مندر کا پجاری ہے یا ایسا انسان جو اپنے آپ کو کسی پوجا پاٹ کے لیے الگ کر لیا ہے، اس کے باوجود اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف یا اہل اسلام کے خلاف، امت اسلامیہ کے خلاف وہ کارروائیاں کرنے میں مصروف رہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے انسان کو مارا جائے گا اور ایسے انسان کو قتل کیا جائے گا اگر وہ ایسے مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف رہتا ہے. کیونکہ جو مارنے سے منع کیا گیا یا اذیت دینے سے منع کیا گیا، ایسا انسان جو کسی بھی صورت مسلمانوں کے لیے چیلنج کا سبب نہیں بنتا یا مسلمانوں کے لیے اذیت کا سبب نہیں بنتا. لیکن کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو خود اپنے حفاظت کے لیے یا اپنے سیفٹی کے لیے ایسے کسی جگہ میں خود کو محصور کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں بیٹھ کر وہ ساری کارروائیاں کرتے ہیں جو دشمن کیا کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ لوگ باقاعدہ مجرم ہوں گے اور ان لوگوں کو باقاعدہ اذیت پہنچائی جائے گی اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
آپ جنگ لڑ رہے ہیں لیکن اب اس جنگ کے اندر وہ بچے یا بوڑھے بھی پس جانے کا امکان ہے. مثلا کسی ایسی جگہ پر ایسے ہتھیار سے حملہ کر دیا جائے جہاں پر بچے بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، تو ایسی صورت میں کیا یہ لوگ جو شکار ہو جائیں گے ایسے کسی ہتھیار کا استعمال درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بات سنائی دے رہی ہے مشائخ کہ اگر ایک جگہ ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی جس کے زد میں یہ سارے لوگ آ جائیں گے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ مثلا جو بھی تطور ہو رہا ہے اس نئے زمانے میں اور اس کی زد میں کچھ ایسے چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے دشمن کے ساتھ لڑنا آسان ہے یا دشمن کو شکست دینا، مات دینا آسان ہے، تو پھر کیا ایسی چیزیں استعمال ہوں گی یا استعمال کی جانی چاہیے جس کا نشانہ سارے ہی لوگ بن جائیں گے؟ دیکھیے اگر یہاں پر بعض علماء نے جو جواب دیے ہیں ایسے سارے مسائل کے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر مسلمانوں کا امیر اسی کو مناسب سمجھتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ ہم اس طرح ایک عمومی ایک ہجوم کریں، تبھی جا کر ہمیں اس میں کامیابی ہوگی اور ہمارے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے یہی مناسب فیصلہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا جائے گا وہ عمومی حملہ بھی جس کے زد میں اگر یہ لوگ بھی آ جاتے ہیں. یہ بعض اہل علم نے کہا ہے. اگر مسلمانوں کا امیر یہی دیکھتا ہے کہ ایسے ہی ہتھیار سے ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے اور ان کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تب، ورنہ اس کے پورے احتیاطی تقاضے اگر ممکن ہو تو پورے کر سکتے ہیں تو کریں. جہاں پر جو لوگ لڑاکو لوگ ہیں وہیں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہیں تک اس کو محدود رکھیں. بہرحال یہ ایک مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہوں گے ان کی اس وقت یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ لوگ ان سارے اسلامی احکام کا پاس و لحاظ رکھیں اور ایسی بات نہ ہونے پائے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ملامت کی اور انکار کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کی میت کو وہاں پر دیکھا، مقتولہ کو دیکھا. چلیے اس کے بعد جو حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی جوں کی. جوں یہ القمل یہاں پر جو ہے لکھا گیا ہے، اگر اس کو قمل الرأس کہیں گے تو جوں، یا صرف قمل کہیں تو یہ کھٹمل جو ہم لوگ کہتے ہیں. بہر کیف اس کے معنی ہوتے ہیں سوس، کیڑا. ایسے اگر وہ سر کے کیڑے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جوں ہی مراد ہوگی، اور اگر یہ جو بعض فرنیچر میں لگ جاتے ہیں جیسے بیڈ وغیرہ میں تو وہاں اس کے معنی کھٹمل ہوں گے. تو یہ جیسے جیسے اس کی قید بڑھے گی، جیسے جیسے اس کا خلفیہ رہے گا، اس اعتبار سے اس کا معنی مفہوم طے ہوگا. تو یہاں پر جوں کے معنی لیے گئے ہیں. ان دونوں نے جوں کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریشم کی قمیص پہننے کی اجازت دی. تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جوئیں زیادہ نہیں رہ سکتی، ٹک نہیں سکتی اگر جو ہے بدن پر بھی گرتی ہیں تب، کیونکہ پھسل کر وہ گر جائیں گی. اس کے بالمقابل اگر کاٹن کا کپڑا ہو تو وہ اس میں پکڑنے میں وہ کامیاب رہ جاتی ہیں. تو یہ کچھ علاج کا سبب تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر
जंग में इसकी ज़रूरत महसूस हो दुश्मन पर रौब डालने के लिए तो और दुश्मन के हथियार से महफूज रहने के लिए, तो ऐसी कोई मसलहत हो इस्लाम और मुसलमानों की, तो उस सूरत में इसकी इजाज़त दी जा सकती है। और ये जो इलाज सिर्फ जूं का ही इलाज नहीं, बल्कि कहा जाता है कि जो खारिश होती है उसका भी इलाज है। तो अगर ऐसी सूरत में अतिब्बा उसको नसीहत करते हैं इस लिबास की, तो वो पहन भी सकता है। तो रेशम मर्दों के लिए हराम है सिवाय उन चीज़ों के जिनकी इजाज़त अहादीस में दी गई। तो यहाँ तक हदीस नंबर 410 तक आज हम लोग